بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ لاعلاج بیماری کا حل اور جو لاعلاج بیماری ہوتی ہیں اس کو کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر بھی اس کو جواب دے دیں، اور بہت سارے لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے بھی نا امیدی ہو کر گھر میں آ جاتے ہیں۔ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر یا کوئی عامل وغیرہ اس کو نہیں لیتا۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا اور خوبصورت وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ گھروں کے ماحول جو ہے، گھروں کو ماحول کو بہتر کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظائف کے اندر، اس ذکر کے اندر انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور چند دنوں کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اور فائدے کے لیے بھی وظائف پڑھنے چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی ذکر کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 100% فائدہ بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا ہونا مقصود ہے، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر جو ماحول ہے کم از کم دینی ہونا چاہیے، اسلام والا ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ اور شرعی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اس چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ تو میری پیاری سے تمام مستورات جو گھر کے اندر رہنے والی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے دینی بنایا جائے۔ جس وقت آپ دینی ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سمجھ آ جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ تو جس وقت آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ذکر کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ تغابن ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 43 دفعہ پڑھنی ہے، 9ویں اور 10ویں محرم میں۔ یہ کہ 9ویں 10ویں کا محرم ہے، اور لاعلاج مریض کے لیے بھی یہ بہت زبردست اور خوبصورت قسم کا عمل ہے، اور اس کو 2 طریقے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کسی بیماری کا علاج نہ ہوتا ہو، وہ بالکل بندہ چارپائی کے اوپر لگ گیا ہو، اگر اللہ کی طرف سے اس کی موت نہ لکھی ہوئی، تو انشاءاللہ وہ صحتیاب ہوگا۔ اور 100% میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اگر مریض ہے تو اس کے لیے 4 کونوں کے اوپر 4 بندے بٹھائے جائیں، یا کوئی طلباء وغیرہ لے آئیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اچھا کر لیں۔ بے شک اچھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک استطاعت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ پورا پہاڑ آپ اس کے لیے لے آئیں اور ایسے لے آئیں کہ وہ اپنی مبتلا بیماری سے بیچارہ پریشان ہے اور مزید اس کو پریشان کیا جائے۔ بس اس پہ توفیق ان کی اچھی دعوت کی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 4 کونوں کے اوپر بندوں کو بٹھا کر جو پڑھنے والے ہیں سورۃ تغابن، ان کو دی جائے کہ آپ نے سورۃ تغابن کی تلاوت کریں اور 41 دفعہ مکمل کریں۔ 4 آدمی ہوں گے، 10 دفعہ پڑھیں گے، ایک بندہ 11 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اور دائیں ہاتھ جو 2 اوپر والے ہیں ان کو بولیں گے ایک 10 مرتبہ، جو دائیں طرف بیٹھا اور بائیں طرف 11 مرتبہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دوسرے 2 کونے ہیں ان کے چارپائی کے ساتھ جو بیٹھے ہوں گے ان کو کہیں 10 مرتبہ پڑھ لیں، 41 دفعہ وہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کو صحتیاب کر دیا جائے، یا اللہ اس سے دعا کرنے کے بعد پھر آپ اس پانی کے اوپر دم کیا جائے، اور وہ پانی آپ گھر کے اندر رکھ لیں۔ رفتہ رفتہ اس پانی کو پلا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مریض کے اوپر چھڑکاؤ بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو بہت سارے لوگ کاروباری معاملات کے حوالے سے، کاروباری بزنس کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی بہت خوبصورت اور بہت اچھا عمل ہے۔ وہ اکیلے پڑھے 41 دن، 9ویں اور 10ویں کا عمل ہے۔ اب 2 دنوں کے اندر 41 دن پوری کرتے ہیں یا 1 دن میں پڑھتے ہیں۔ وہ سب سے اچھا دن تہجد کے نماز کے بعد ہے، فجر کے نماز کے بعد بھی بہت اچھا ہے۔ اگر یہ پڑھیں، جو 2 ٹائم بہت اچھے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً بیٹھ جائیں اور 41 دفعہ آپ نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم کا عمل میں نے آپ کو بتایا۔ آپ 9ویں پڑھنا چاہیں یا 10ویں محرم کو، 10ویں کا سب سے بہتر ہے۔ آپ جس وقت 10ویں محرم کو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو اس میں آپ کو جو بھی کوئی مشکل ہو، مشکل سے مراد کسی کا کوئی کیس لگا ہو، جج کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کسی افسر سے کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کی جو پرابلمات بہت ساری آتی ہیں، بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو جس وقت انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے فائدہ ہوگا۔ اور غیبی اللہ کی طرف سے مدد اور رزق اللہ غیبی دے گا، اور غیبی رزق کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیت کر کے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کریں، اور جتنے بھی حضرات میرے ویڈیو دیکھنے والے ہیں اور اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔